بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثن تین چیزیں ہیں جو تمہارے اوپر آنے والی ہیں، مگر یاد رکھو اذا خرجنا، جب یہ تین چیزیں ظاہر ہو جائے تو لا ينفع نفسا، نفع نہیں دے گا کسی شخص کو، ایمان ہوا اس کا مومن ہونا، بشرطِ لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے اس نے ایمان نہیں لایا تھا۔ اسی طرح فائدہ نہیں دے گا کسی کو اس کی توبہ، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس سے پہلے ایمان میں مومن ہونے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی تھی۔ جو کافر ہے اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، جو مومن ہے اس کی توبہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، یعنی توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی۔ وہ تین چیزوں میں سے پہلی چیز ہے کہ طلوع الشمس من مغربہا، آپ لوگ اچانک دیکھ لیں گے کہ سورج مغرب کی طرف سے نکل جائے گا۔ اس کی تفصیل دوسری احادیث میں ہے کہ عام روٹین کے مطابق لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، سورج ہر دن کی طرح طلوع کرے گا، جب نصف النہار میں آئے گا دوپہر کے وقت میں پھر واپس چلا جائے گا۔ لوگ حیران ہوں گے کہ کیا ہو گیا، اتنی دیر میں مغرب کی طرف سے پھر نکل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ابھی ایمان کا دروازہ بھی بند ہو گیا اور توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ یعنی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2، وَالدَّجَّالُ، جب دجال نکل آ جائے گا۔ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس امت پر اس کے برابر کوئی فتنہ نہیں آیا ہے۔ اکثر لوگ اس سے کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دجال کو ظاہری طور سے خدائی اختیارات دے دیں گے۔ وہ کسی کو زندہ کرے گا، کسی کو مارے گا، لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، بارشیں برسائے گا، لوگوں کو فقیر کرے گا، غنی کرے گا، اس طرح کی چیزیں وہ دکھائے گا تو اکثر لوگ اس کو خدا مان لیں گے۔ اس وقت بھی کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر اس نے پہلے توبہ نہیں کی تھی تو وہ توبہ اس کو فائدہ نہ دے۔ دوسری احادیث میں ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے وہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے کہ جو دجال کو قریب بنائیں گے، دجال کو دعوت دے دیں گے کہ جلدی آؤ۔ دجال تو پہلے سے موجود ہے، صحابہ کے زمانے میں کئی صحابہ نے اس کو دیکھا بھی تھا۔ سمندری اسفار میں ایسے احادیث ہے، انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ حضور نے فرمایا یہ وہ مسیح دجال ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی بہت لمبی حدیثیں ہیں جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں، یعنی دجال تو اسی وقت سے موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں جب تک یہ فتنے نہیں ہوں گے۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے خیانت ہے، کہ لوگ دھوکہ باز ہو جائیں گے، 2 نمبر ہو جائیں گے، جھوٹے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے۔ یہ تو کئی عرصے سے
جو ہے نا مسلمانوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج کل تو جو ہے نا ڈھونڈنے سے بھی امانت دار نہیں ملتے۔ حدیث شریف میں آخر زمانے میں خیانت اتنی پھیل جائے گی کہ تم پوچھیں گے یار اس شعبہ میں کوئی امانت دار، تو لوگ کہیں گے یار سوچتا ہوں، سوچ کر کہے گا او دماغ میں آ گیا ادھر ایک بڑا اللہ والا انسان ہے، بہت امانت دار ہے، ذرا بھی دھوکہ نہیں کرتا ہے، دو نمبری نہیں کرتا ہے، سچا آدمی ہے۔ آپ جو ہے نا بڑے سفر کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤ گے، وہ 1 نمبر کا بے ایمان ہوگا۔ لیس فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اس کے دل میں امانت کا ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو تم سب سے بڑا دیندار سمجھو گے، امانت دار سمجھو گے، صوفی سمجھو گے، حاجی سمجھو گے، وہ 1 نمبر کا بے ایمان ہوگا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ آج ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، چونکہ ہم سب اللہ ہمیں معاف کرے اس ماحول میں گرے ہوئے ہیں، اس لیے عام دھوکہ بے ایمانی کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ بہت بڑا جو ہے نا دھوکہ ہوتا ہے، پھر اس کو ہم دھوکہ سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر میں دجال کے آنے کی نشانیوں میں یہ بتایا کہ بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اب تو میرا خیال ہے یہ لفظ بھی شرم کی لفظ ہے کہ ہم کہے بے حیائی عام ہو گئے۔ اب تو بے حیائی کو بھی شرمندہ کیا ہوا ہے جو ہے نا مسلمانوں نے۔ آپ نے نہیں سنا ہے چند دنوں پہلے 3 سالہ بچے کے ساتھ بدکاری کر کے اس کو قتل کرنا، 7 سالہ بچیوں کی، یعنی یہ تو کوئی درندہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا اتنی بے حیائی عام ہو جائے گی کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھے گا سڑک کے اوپر بدکاری کر رہا ہے، یہ اس کو کہے گا کہ یار شرم کرو، کچھ بدکاری کرو، میں تمہیں منع نہیں کرتا ہوں، کسی اوٹ میں جا کر کرو، کسی دیوار کے پیچھے۔ فرمایا وہ اس معاشرے کا سب سے بڑا بزرگ ہوگا۔ بعضی روایات میں ویسا بڑا بزرگ ہوگا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بزرگ ہے، یعنی وہ نیک آدمی ہوگا جو کہے گا کہ یار کرو گناہ مگر لوگوں کے سامنے نہ کرو۔ آپ سب جانتے ہیں، اور ہم اس سے اتنا غافل ہیں کہ ہمیں یہ بڈھوں کو اپنے نسلوں کی فکر بھی نہیں ہے۔ یار ہم اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے کیا نہیں ہو رہا ہے، آپ نہیں دیکھتے ہو، کوئی نگرانی نہیں ہمارے گھروں میں، کوئی نگرانی نہیں ہماری اولاد کی، جو ہے نا اسی غلاظتوں میں جو جوان پڑے ہوئے ہیں، اسی غلاظتوں میں بچے اور عورتیں بھی پڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے موبائل ہاتھوں میں ہیں۔ آپ جا کر دیکھو آدھی رات پر ہر نوکر پر جو ہے نا 2 آدمی بیٹھے ہوتے اور موبائل دیکھ رہے ہوتے۔ لاکھوں فحش فلمیں جو ایک شخص دیکھتا رہے سالوں سال، تو بھئی وہ شیطان سے بھی آگے کراس نہ کرے تو پھر کیا ہو؟ یعنی یہ علامت حضور نے اس لیے بتائی ہے کہ ہم ان سے بچے۔ بھئی جب ایک آدمی کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے کہ میں گناہ سے بچوں، تو اس کے لیے اسکرین والا موبائل رکھنا ہی حرام ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم فرض کر لو ہم نے مان لیا کہ تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تم گناہ سے بچ سکتے ہو، تو تمہارے بچے کیسے بچیں گے؟ تمہاری عورتیں کیسے بچیں گی؟ عورتوں کو دوزخ سے بچانا بھی تمہارے پر فرض ہے، اپنے بچوں کو گناہ سے بچانا بھی تمہارے پر فرض ہے، مگر کہاں ہے؟ ذرا بھی فکر نہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں ہے کہ برے کام۔ اور تیسری علامت یہ بتائی گئی کہ آپس کی محبتیں بالکل ختم ہو جائیں گے، صرف دنیاوی غرض کے لیے تعلق ہوگا۔ ابھی معاشرہ کا جائزہ لے لو، بھائی بھی اس وقت تک بھائی ہے کہ 4 ٹکے کا فائدہ اس سے حاصل ہو، ورنہ بھائی نہیں ہے۔ یار اپنے باپ کو نوجوان بچے اٹھا کر قتل کر دیتے ہیں جائیداد کے لیے، اس حد تک گر گئی ہے قوم۔ حضور نے تو 1400 سال پہلے ہمیں ڈرایا کہ یہ دن تمہیں دیکھنے ہیں، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ اسے بھی ہوگا؟ کہاں بالکل ہوگا۔ ہر شخص کو دوسرے سے حسد ہے، بغض ہے، کین ہے۔
ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جنگل میں ہم لوگ رہتے ہیں. جنگل کے حیوانات نہیں ہوتے، درندے چرندے، یہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن ہے. بس ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ دوسرے کا پیٹ پاڑ کر اپنے پیٹ کو بھر دے. جو ایک خلوص ہے، ایک محبت ہے، ایک ہمدردی ہے، وہ اسلامی بھائی چارگی ہے، وہ تو بالکل عنقا کی طرح اڑ گیا قوم سے. اور چوتھی ایک علامت بیان فرمائی کہ ہر شخص حرام خور ہوگا. یہ سب شرائط موجود ہے حاجی صاحب، ہر شخص حرام خوری کرے گا. آپ حیران ہوں گے کہ دیکھو اس زمانے میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان ہو کر کے وہ حرام کھائے. آج کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ بغیر حرام کے زندہ رہے. لوگ صاف کہتے ہیں کہ یار یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، پھر ہم تو مر جائیں. حرام کی وہ قسم جس کو کافر بھی حرام سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، جو ہے نا لوگوں کو غلط طریقے سے مکسنگ کر کے چیزیں بیچنا وغیرہ وغیرہ، کافر بھی ان کو حرام سمجھتے ہیں. وہ کافروں سے زیادہ مسلمانوں میں آیا نا. پچھلے دنوں نیٹ میں ایک واقعہ ایک پاکستانی تاجر کا آیا سوشل میڈیا میں کہ یہاں کا ایک بہت بڑا تاجر چائنا چلا گیا جو عربوں کی تجارت کرتا ہے. چائنا کے کمپنی ٹائر کی کوئی کمپنی ہے، ٹائر بناتی ہے. اس کو کہا کہ ہمارے لیے ٹائر بناؤ، فلان جو ٹائروں کی قسمیں ہوتی ہیں، فلان ٹائر مجھے چاہیے، اس کا گیج تھوڑا سا کم کرو، یعنی اس میں جو میٹیریل ڈالنا ہے، سامان ڈالنا ہے وہ کم کرو، تاکہ ہمیں اس سے دھوکہ دینے کا جو ہے نا ایک آسان طریقہ مل جائے. نام اسی برانڈ کا ہے، کمپنی کا ہے، مگر اس میں میٹیریل کم ہے. اسی پر بات کر رہا تھا تو اتنے میں کانا آ گیا. تو وہ جو چینائی تاجر تھا اس نے کہا یار کانا کھاؤ. اس نے کہا کافر کا ذبیحہ تو حرام ہے، تم کافر ہو، کافر جس جانور کو ذبح کرے اس کا کانا. تو وہ حالانکہ دہریہ لوگ ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے. اس نے کہا کہ پھر یہ فراڈ کرنا حلال ہے جو تم مجھے اس کا مشورہ دے رہے ہو. یار کتنی شرم کی بات ہے. ایک چینائی ملحد جو دہریہ ہے، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ میرا ذبیحہ حرام ہے تو تمہارا یہ دھوکہ حلال ہے. آپ تجربہ کرو اپنے مارکیٹوں میں، اپنے منڈیوں میں. جو سب سے بڑا صوفی ہے، سب سے بڑا حرام خور ہے، سب سے بڑا حاجی ہے، سب سے بڑا فراڈیہ ہے. عمرے کرے گا، حج کرے گا، تہجدیں پڑھے گا، تبلیغ میں جائے گا، بزرگوں کے پاس جائے گا، حرام نہیں چھوڑے گا. یہ تو ان حراموں کی میں بات کرتا ہوں کہ جن کو کافر بھی حرام سمجھتے ہیں. دوسری قسم حرام کا جس کو کافر حرام نہیں سمجھتا، اس کو بیع باطل کہتے ہیں، بیع فاسد کہتے ہیں، بیع بشرط کہتے ہیں شریعت کی زبان میں. یہ تو آج کے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. دیکھو میں ایک مثال آپ کو دے دوں بحیثیت ایک مسلمان کے. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، تو جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ اللہ کے رسول لکھا وہ سارا دین ہے نا. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے نا اس کتاب کو بیچتا ہے، اس میں جو ہے نا کہتا ہے بھائی اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا 1000 روپیہ ہے. کہا اس کو جو ہے نا کچھ رعایت کرو ہمارے ساتھ. یہ روزانہ ہم دکانوں میں دیتے. وہ کہتا ہے کہ بس 900 روپے کا میں نے خریدا ہے، 900 روپے کا تمہیں دے دوں گا، تو میرے لیے دعا کرنا. سمجھے نہیں سمجھے؟ حالانکہ اس نے خریدا تھا 800 روپے کا. جھوٹ بول کر اس کو کہہ رہا ہے میں نے 900 روپے کا خریدا ہے، تمہیں 900 کا دے دوں گا. یہ بیع باطل ہے. یعنی ایسا جیسے خنزیر بیچو، پیشاب بیچو، مردار جانور بیچو، ٹھیک ہے نا؟
اگر کسی نے کہا کہ میں نے یہ خریدا ہے 1000 کا، آپ کو 1200 روپے کا دے دوں گا، 200 روپے نفع لے لوں گا، اور حالانکہ اس نے خریدا تھا 800 کا، جھوٹ بولا اس نے، یہ بے فاسد ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے لڈو لیا تھا مگر اندر سے گو نکلا، لڈو نہیں ہے، آپ لڈو کے بجائے گو کھا رہے ہو، خود بھی گو کھا رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے، ادھر سے تہجدی بھی پڑھ رہا ہے، وہاں سبحان اللہ، عمروں پر عمرے بھی کر رہا ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا ہر شخص حرام خور ہوگا، یہ ایسے نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ کہ جہالت اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ چند رسمی چیزوں کو دین بنائیں گے، اس پر ڈٹ جائیں گے، جیسے ہم نے بنایا بس نماز روزہ پڑھو، کچھ تلاوتیں کرو، تسبیح مسبیح کرو، بس جنت الفردوس میں جاؤ۔ باقی جو اصل دین ہے معاملات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، اس کو تو دین ہی نہیں سمجھیں گے، سرے سے دین ہی نہیں سمجھیں گے اس کو۔ اگر اس نے صفت میں جھوٹ بولا، کہا کہ جو ہے نا یہ جاپانی مال ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، حالانکہ چائنائی ہے، یہ بے فاسد ہے، ملکیت حرام ہے، خبیث ہے۔ یار سارا دن مارکیٹ میں جھوٹ بول کر لوگ نہیں بیچ رہے ہوتے؟ ہاں، وہی صوفی جو صف اول میں نماز پڑھتا ہے، مسجد کو سوراخ کیا ہوا ہے، اس کو بھی اگر بتایا جاؤ کہ یار یہ تو کھانا خراب مال حرام کما رہے ہو تم، کہتے سب دنیا کما رہی ہے، اکیلا ہم کما رہے ہیں۔ یعنی ساری دنیا اگر حرام خور ہوگا تو ہمارے لیے حرام خور ہونا جائز ہوگا۔ کوالٹی میں جھوٹ بولنا، صفت میں جھوٹ بولنا، یعنی یہ چائنائی ہے اس کو کہے جاپانی اور زیادہ پیسے لے لے۔ فقہ میں لکھا ہے فرشتہ فوراً قرض لکھ دے گا، مرتے ہی وہ قرض سامنے آ جائے گا، صوفی صاحب فلان کے اتنے قرض تمہارے ذمہ ہیں، تو میں نے تو چیز بیچ دی تھی اس پر، کہ شریعت کے اصول کے خلاف بیچا تھا، وہ حرام تھا، جائز ہی نہیں تھا۔ یعنی ہر قدم پر اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے پاس، مگر کون ہے پوچھنے والا، کون ہے کہنے والا؟ اور معاشرت کا تو ہم خود جانتے ہیں، کئی تو جانتے ہی نہیں ہیں اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں۔ جو جانتے ہیں وہ بھی عمل نہیں کرتے، سمجھتے ایک عمرہ کا چکر لگایا سارا صاف ہو گیا۔ کسی کا کوئی حق صاف نہیں ہوتا ہے، ہزاروں عمرے کرو، ہزاروں حج کرو، ہزاروں جو ہے نا خانقاہوں کو آباد کرو، ہزاروں چلے لگاؤ، کسی کا 1 روپیہ معاف نہیں ہوتا ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہوتا۔ یہ دل بہلاوے کی چیزیں ہیں۔ یہ جتنے کام ہم کرتے ہیں ان سے اصل مقصد حلال حرام کی پہچان ہے، حلال حرام کو اپنی زندگی میں سمجھ کر کے لانا ہے۔ اگر حلال حرام کا اہتمام نہیں ہے تو ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بخاری شریف میں ہے، اگر ایک کپڑا اس نے بنایا ہے 10 روپیہ کا خریدا ہے، 1 روپیہ حرام کا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کپڑا پہن رہا ہے، تہجدیں نہ پڑھے کہ کچھ بھی کرے۔ 1 روپیہ اگر حرام کا ہے اس کی کوئی نماز وواز قبول نہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ کسی عالم کے پاس گئے ہیں کہ حضرت ہمیں حرام بتاؤ، حرام کیا کیا چیز ہے میرے کاروبار میں؟ اگر وہ عالم خود بتا دے تو بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، سارا منڈی کر رہا ہے، سارا ماحول کر رہا ہے۔ یار سارا ماحول خدا نخواستہ کافر بن جائے تو کیا کسی آدمی کے لیے کافر بننا جائز ہوگا؟ یہ دجال کی علامت ہے حاجی صاحب۔ تیسری اور آخری بات، ودابۃ الارض۔ دابۃ الارض کی تشریح احادیث میں ہے، ایک جانور نکلے گا کسی غار سے، مسلسل نکلتا چلا جائے گا 3 دن تک، اتنا لمبا ہوگا، اس میں ہر جانور کا نقشہ ہوگا، جتنے جانور ہیں دنیا میں وہ سب اس میں فٹ ہوں گے، اور وہ آ جائے گا لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قریب ہے، اب اس کے لیے تیاری کر لو۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اس وقت کوئی توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت کوئی مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ وقت آنا ہے۔
یہ روایت مسلم شریف کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا تاکہ ہمیں فکر پیدا ہو جائے، بیدار ہو جائیں، خوف پیدا ہو جائے، تاکہ ہم تیاری کریں۔ مگر ہم نے ایسا نشہ آیا ہوا ہے نا آج کے مسلمان نے کہ پورا قرآن سناؤ اس کو فکر نہیں پیدا ہونی ہے۔ ہاں وظیفہ بتاؤ کہ روزی بڑھے گی، پھر ساری رات کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو کہو یار مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ کہ ہمارے کپڑے پلید ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی عامل اس کو کہے کہ یار رات 1 بجے تازہ غسل کرنا ہے اور تازہ کپڑے پہننے ہیں، کھڑے ہو کر کے آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے اور 40 دن تک یہ کرنا ہے، 41ویں دن تمہارے لیے روزی کا دروازہ کھل جائے گا۔ ایمان سے بتاؤ کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں یہ تو ہمارا حال ہے۔ اس لیے خدا کے لیے میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ریورس کرو۔ ہمیں ریورس کرنا چاہیے، کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں۔ ریورس کس طرح کرے وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ سب سے پہلا ریورس یہ کہ دین کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، حدیث کا علم حاصل کرو، فقہ کا علم حاصل کرو۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پنکھے کیسے چلائے جاتے ہیں، تو میں کیسے پنکھے چلاؤں گا؟ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے مسجد میں جاؤ، اپنے عالم سے کہو حضرت مہربانی کرو مجھے روزانہ حلال حرام کا ایک مسئلہ بتاؤ۔ میں کپڑے کی دکان چلاتا ہوں، میں جو ہے نا کریانے اسٹور کا کے اندر مزدوری کرتا ہوں، میں اس کو جو ہے نا چلاتا ہوں، اس کا مجھے طریقہ بتاؤ۔ اپنے معاشرت کے احکام، اخلاقیات کے احکام روزانہ اگر ایک ایک مسئلہ بھی سیکھیں گے تو سال میں 360 احکامات تو سیکھ لیں گے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو، ہر الو پتو سے نہیں جو نیٹ میں چلتے ہیں، وہ تو گمراہ کریں گے آپ کو۔ کسی معتبر عالم سے، جس کو دوسرے عالم کہتے ہیں، کسی بڑے عالم کی صحبت یافتہ ہو، اس کا شاگرد ہو، اس کے پاس جا کر قرآن کا ترجمہ سیکھو، ضروری حدیث پڑھو، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم حدیث کے جو مجموعے جمع کیے گئے، جس میں عبادات کے احکام الگ ہے، معاملات کے احکام الگ ہے، معاشرت کے احکام الگ ہے، اخلاقیات کے احکام الگ ہے، روزانہ ایک ایک حدیث۔ اسی طرح فقہ اگر اور ہمت نہیں ہے، بہشتی زیور کا ایک ایک مسئلہ روزانہ سیکھ لیا۔ ہمیں تو طہارت کے احکامات کا پتہ نہیں ہے کہ بھئی پاکی ناپاکی کیا ہے، معذور کے احکامات کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں کوئی زخم لگ جائے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پاکی کیسے ہوتی ہے، وضو کیسے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہے تو یہ 30 40 50 سال پہلے گزرے غفلت میں، باقی بھی گزر جائیں گے، اچانک موت آ جائے گی، اور موت کے بعد تو پھر اصلاح نہیں ہونی ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تعالی ہمیں قرآن حدیث کے لیے اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہمیں دین کی فکر عطا کر دے، دین کی سمجھ عطا کر دے، دیندار بننے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ تعالی محض اپنی رحمت سے قرآن کریم